نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باغا سے بلند ذوق اور شوق کے ساتھ محترم مکرم سامعین حضرات، ہم یہاں پر چودھری عبدالحمید صاحب کی زوجہ محترمہ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. چودھری محمد سعید صاحب اور ان کے بھائی بہنوں سے ہم سب اظہار تعزیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے اور تمام اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. محترم مقدم سامعین حضرات، جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس وقت آدمی تنہا ہو جاتا ہے. بے شمار اس دنیا میں رشتے بڑے عزیز و اقارب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پیارے رشتے بھی ہوتے ہیں، لیکن والدین سے بڑھ کر کوئی رشتہ بھی عزیز نہیں ہوتا. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اب دھیان سے آنا، اب خیال سے آنا، اس لیے کہ جب مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے تم آتے تھے تو والدہ دعائیں کیا کرتی تھی، ان کے ہاتھ اٹھا کرتے تھے اور تمہارے لیے خیر و عافیت کی دعائیں کیا کرتی تھیں. اب تمہارے پیچھے دعائیں مانگنے والا کوئی نہیں رہا. تو لہٰذا والد اور والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی احادیث مبارکہ کے تحت ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، اپنے والدین کا کہا مانا کرو، اپنے والدین کے پاس بیٹھا کرو. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں وقت کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کھانے پینے کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اور ایک والدین کے ساتھ جو آپ بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قیامت والے دن اس وقت کا حساب نہیں لیں گے. تو اتنا بڑا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احباب کو والدین عطا کر رکھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم مکرم سامعین حضرات، اگر والدین اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے جو اچھی اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ کرتی رہتی ہے. صدقہ جاریہ کے حوالے سے سب سے اچھا جو صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی. اور نیک اور صالح اولاد جو
صدقہ جاریہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ وہ والدین بھی بڑی خوش قسمتی والے ہیں اور وہ بچے بھی بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ محترم مکرم سامعین حضرات، اولاد جو ہے یہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ نماز پڑھنے والی ہو، اولاد جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والی ہو، بڑوں کا چھوٹوں کا ادب و احترام کرنے والی ہو، اور انسانیت ان کے دل میں ہو، اور انسانیت کی ہمدردی ان کے دل میں ہو، اور جتنے بھی اولاد نیک ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اس اولاد کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگر بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اپنے والدین کے لیے دعائیں تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن جب نماز ادا کرتا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ ایسا ہوا کہ جس نے اپنی حاملہ بیوی چھوڑی اور اس نے اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو یہ تلقین کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس وقت میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کو دین اسلام اور راہ ہدایت پر چلنے کے تلقین کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان سے گزرتے ہیں، اس بندے کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اسی قبر کے پاس سے جب گزرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ و بہار بنا رکھا ہے، وہ بڑے آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی بڑے متعجب ہوئے، آپ نے سوال کیا الہ العالمین، تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا، اس کو عذاب ہو رہا تھا، تو اب آیا ہوں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے تو بخش دیا ہے، اس کی قبر کو تو نے نور نالا نور کر دیا، الہ العالمین وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا، اے عیسیٰ، جب یہ مرا تھا حاملہ بیوی چھوڑی تھی، تو آج اس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، تو میرا یہ رحمت گوارا نہیں کرتی کہ زمین کے اوپر اس کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارے اور ان والدین کو میں زمین کے اندر عذاب دوں۔ تو لہٰذا اپنے والدین جو ہیں ان سے بھی حساب لیا جائے گا کہ اپنی اولاد کو تم نے سیدھے راستے پر کتنا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى صدق اللہ ومولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند السلام علیکم سیدنا رسول الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ۔ حضرات ابھی 16 منٹ آتے ہیں، اگر یہ سامنے والے حضرات چند بیٹھ جائیں گفتگو آسانی سے ہو سکے۔ جناب چودھری عبدالحمید صاحب کی رفیقہ حیات اہلیہ مرحومہ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اللہ رب باری تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ عواوض وقار اس دنیا آب و گل کے اندر انسانیت مختلف رشتوں میں بٹی ہوئی ہے۔
ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، پڑوسی کا رشتہ ہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہے، اور متعدد رشتے ہیں، ان میں سے ایک مذہب کا رشتہ بھی ہے، اور ان تمام رشتوں میں سے جو سب سے پہلا اور عظیم رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ سارے رشتے اس زمین پر بنے، یہ رشتہ میاں اور بیوی کا عالم بالا میں بنا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو ایک خاتون کو اپنے پاس دیکھا، میری اور آپ کی ماں، تو جو پہلا سوال جواب ہوا میاں بیوی کے درمیان، ابھی وہ اس رشتے میں بھی منسلک نہیں ہوئے تھے، تو حضرت آدم نے پوچھا تو کس لیے بنی ہے، کیوں آئی ہے؟ تو قرآن اس کا شاہد ہے، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے کہ میری وجہ سے آپ کو سکون حاصل ہو، راحت ہو اور سکون عطا ہو۔ اس دنیا کے اندر سارے رشتے زمین پر بنے اور یہ رشتہ عالم بالا میں بنا، یہ رشتہ جتنا بلندی پر بنا ہے اس کی اتنی ہی بڑی عظمت ہے، اور اسی لیے اگر اس خوبصورت رشتہ کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے، اس کے اندر ناچاکی پیدا ہو جائے، تو پھر اس رشتے کے تناؤ کے باعث دو بندے ڈسٹرب نہیں ہوتے، پڑوسی اور پڑوسی کی ناچاکی ہو جائے تو دو بندوں کا مسئلہ ہے، بھائی بھائی کا معاملہ ہو تو دو بندوں کا ہے، لیکن میاں بیوی کے اندر اختلاف، انتشار اور افتراق کے باعث دو نہیں 200 بندے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس رشتہ کو جتنا مضبوط اور جتنا مستحکم رکھا جائے، آنے والی نسل خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی ہے اور اپنی اخروی حیات کے لیے کوئی تیاری کر سکتی ہے، لیکن اس کے انتخاب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اپنے رشتے کا انتخاب کرتے ہو، اپنے زوج کا، اپنے جوڑا بننے کا انتخاب کرتے ہو، تو لوگوں تمہارے اندر کوئی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، وہ نیتیں مختلف ہیں، مال و دولت کی نیت ہو سکتی ہے، حسب و نسب کی ہو سکتی ہے، کوئی بڑے نام کی نیت ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ جب تم اپنے لیے ایک خاتون کا انتخاب کرو تو اس انتخاب کے اندر جو سب سے اولین بات اور ترجیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علم، باسلیقہ، باشعور اور با کردار ہونا، اس بات کا انتخاب کرو۔ عرب کے کسی شاعر نے شعر کے اندر بڑے ردم کے ساتھ بات کی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ گویا ہوا، تو اس نے کہا میرے بچوں، میرے پتروں، میرے بیٹوں، میں نے تمہارا اس دنیا سے آنے سے پہلے ایک احسان کیا ہے اور دوسرا احسان اب کر رہا ہوں۔ اولاد نے عرض کی ابا یہ جو اب احسان ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، ہم آپ کی وجہ سے پلے بڑے ہیں اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوئے ہیں، ہمارے اس زمین پر آنے سے پہلے کیا احسان ہے؟ فرمایا تمہارے اس زمین پر آنے سے پہلے جو احسان کیا ہے وہ احسان یہ کہ میں نے اپنے لیے ایک باکردار خاتون کا انتخاب کیا تھا۔
اس انتخاب کے پیش نظر آپ آج اس دنیا میں با کردار انسان ہو. عورت مرد کا زیور ہے، پردہ ہے، اس کی عزت اور ناموس ہے. ایک کامیاب مرد، ایک مضبوط مرد کے پیچھے جو بڑی پاور ہوتی ہے وہ ایک باکردار، باصلاحیت اور ایک مضبوط عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر اس گھر کی خاتون مضبوط نہیں ہے، باکردار نہیں ہے، باصلاحیت نہیں ہے، مرد جتنا طاقتور ہو، جتنا باصلاحیت ہو، لیکن وہ دماغی طور پہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے، پھر وہ اوج سریہ پہ نہیں پہنچ سکتا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ بد سلیقہ عورت اگر آ گئی ہے تو ہم نے لاتوں اور گونسوں کے ساتھ اسے درست کرنا ہے. حالانکہ عورت اس دنیا کے اندر ایک نازک جنس ہے. اور مرد کے بارے میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مرد کی مثال ایک ستون کی مانند ہے، اور اگر وہ ستون اپنی طاقت کا مظاہرہ اس طرح کرے جس طرح ہم آئے روز اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر رشتے سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں. طلاق اور ازدواجی انحراف کا انتشار کا جو ایک سبب ہے، اس طلاق کا حق مرد کو اس لیے دیا ہے کہ مرد طاقتور ہے. لیکن اگر ہر روز درجنوں طلاقیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کمزور ہو چکے ہیں. اس کے اندر جو قوت ہے، جو مضبوطی ہے، اس نے مضبوطی اور اپنی قوت جو ہے اس کو ضائع کر دیا ہے. اور مجھے وہ سقراط کا ایک قول میرے ذہن میں آیا کہ سقراط یونان کا ایک بہت بڑا فلسفی اور سائنسدان تھا، اور اس نے دوسری شادی 50 سال میں کی، اور اس کی عورت جو دوسری شادی کی اس سے اللہ نے 3 بچے دیے اور متعدد گالیاں. اس کے شاگرد نے ایک بار پوچھا استاد جی، یہ آپ کی جو خاتون ہے، بیوی ہے، یہ بڑی بد مزاج ہے اور اتنی گالیاں دیتی ہے، اور آپ کا بیہیویئر یہ ہے کہ آپ خاموش ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سقراط کا جملہ ہمارے مردوں کی تربیت کرتا ہے، ہمارے مردوں کے دماغ کھولتا ہے. اور جو عورتوں کی طرح بات بات پہ لڑتے جھگڑتے اور دنگا مشتی کرتے ہیں، اور ہر نئی چاند کی تاریخ، نئی چاند کو ایک طلاق دی جاتی ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ اور ایک سبق ہے. سقراط نے کہا تھا میں اس کی بد مزاجی کے ذریعے صبر کر کے لوگوں کو سدھارنا چاہتا ہوں. اگر میں نے اس کی بد مزاجی کے ذریعے اگر صبر کر لیا اور صبر کا دامن تھام لیا تو خدا کی عزت کی قسم میں اس دنیا میں حکومت کر سکتا ہوں. تو گویا صبر ایک پہلا پیمانہ ہے جو اس دنیا میں بھی کامیابی کی چابی ہے اور اخروی حیات کی بھی کامیابی ہے. جہاں تک عورت کا تعلق ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 22ویں پارے کے اندر یہ میری اور آپ کی عورتوں کا تذکرہ نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیویوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بات کی ہے. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم جب غیر مردوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت آئے تو پھر نرم مزاجی سے بات نہ کیا کرو. فیطمع الذی بہ قلب مریض، ہو سکتا ہے کسی مرد کے دل کے اندر مرض ہو
اور وہ آپ سے کوئی امید لگا بیٹھے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے مردوں کے سامنے اپنے زیور کو اور اپنے جسم کو آراستہ کر کے لوگوں کو نہ دکھاؤ. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم اس دنیا کے اندر اپنی ساری مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنی سواری اور اپنے گھوڑے دوڑائے ہوئے ہیں کہ آج بیٹا نہیں پوتے اور نواسے کی عمارات ان کی تعمیر ہو چکی ہے، لیکن ان بیٹوں پوتوں اور نواسوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. بالخصوص عورت ہمارے معاشرے کا ایک کٹا ہوا ایک پسماندہ طبقہ ہے جو 1400 سال پہلے بھی پسماندہ تھی، 1400 سال بعد بھی آج بھی پسماندہ ہے. 100 نہیں 1000 عورت میں شاید کوئی ایک عورت پڑی. فرسٹ ایئر کی 100 کی تعداد کلاس لڑکیوں کی، لیکن بی اے میں 5 جاتی ہیں. یہی بات 5ویں کلاس میں 500 لڑکیاں پڑھتی ہیں، لیکن 8ویں میں 150 ہوتی ہیں. فرسٹ ایئر میں 100 اور پھر جا کر جو گریجویشن کی ڈگری ہے بامشکل جا کر کوئی 5 بچیاں ہیں جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکتی ہوں. لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک لائبریری ہے، اگر ساری دنیا کی بادشاہت مجھے دے دی جائے اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ لائبریری جو علم کی لائبریری ہے یہ لی جائے تو مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پسے ہوئے پسماندہ طبقے کی تربیت اور تعلیم کا ہم سب کو بندوبست کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین جو بھی کلمہ پاک پڑھی گئی سورۃ فاتحہ شریف سورۃ اخلاص شریف درود پاک ہم سب نے نماز جنازہ ادا کی. الہ العالمین اپنی بارگاہ میں بلند فرما. آمین. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ہدیۃً تو ہم پیش کرتے بلند فرما. الہ العالمین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دلا کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام انصار صاحب کے نگل فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین طاہرین ازواج مطہرات امہات المومنین اہل بیت اطہار صحابہ کرام صاحب کے نگل فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلہ اللہ سے اس کلام پاک صاحب دگنا چگنا کر کے مرحومہ مغفورہ مائی صاحب صاحب کے نگل فرما. الہ العالمین ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان کی میں اگر حقوق اللہ یا حقوق العباد سے کوئی غلطی کو معاف فرما. آنے والی ساری منازل آسان فرما. جنت میں اعلی عرفہ مقام عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت و زیارت اور پہچان نصیب فرما. لاحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.